میں دیکھ رہا ہوں اپنے اہل حدیث نوجوانوں کو، میں مناظرے کریں گے، فلاں سند کا فلاں راوی اس نے تدلیس کی ہے، اس نے عنانا کیا ہے، یہاں پر یہ روایت ضعیف ہے فلاں کتاب میں، اور بیٹھا کر کے پوچھو کہ بھئی اللہم صلی علی محمد کا ترجمہ بتاؤ، نہیں آتا، سورہ فاتحہ کا ترجمہ بتاؤ، نہیں آتا، انا اعطیناک الکوثر کا ترجمہ بتاؤ، نہیں آتا۔ نماز تو بیسک ہے میرے بھائیوں، دین کی بنیاد نماز پر ہے۔ پہلی کوشش تو بندے کو اپنی نماز اچھی کرنے پہ کرنی ہے، وہ کوشش ہم سے ہو۔ دنیا بھر کی خرافات میں پڑے رہیں گے، جو دین کا سب، دین کی عمارت کی پہلی اینٹ نماز ہے، وہ ہماری ٹیڑھی ہے، اس پہ کوئی محنت ہی نہیں کر رہے ہم۔ نماز اچھے سے پڑھیں گے، جب نماز کے بارے میں ہمارا عقیدہ ایمان صحیح ہو جائے گا نا، واللہ مزہ آئے گا نماز پڑھنے میں، ہم کو کیفیت ملے گی جو اللہ کے نبی کی، جو صحابہ کی کیفیت تھی۔ میں تو ابھی ادھر دیکھ رہا ہوں عمرہ وغیرہ میں، رمضان آنے والا ہے، آدھے پارے کی تراویح ہو رہی ہے، پاؤں پارے کی تراویح ہو رہی ہے، ایک پارہ تراویح پڑھنا نماز میں لوگوں کو بھاری پڑ رہا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب تمام مسلمانوں کو ایک امام پر جمع کر دیا گیا تراویح میں، کتنی لمبی نماز پڑھتے تھے؟ بعض صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز اتنی لمبی تھی کہ کننا نعتمد علی العصی، ہم اتنا تھک جاتے تھے نماز پڑھتے ہوئے کہ ہم کو لاٹھی پر ٹیک لگانی پڑتی تھی۔ کننا نخشى علی الفطور، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ڈر لگتا تھا کہیں سحری نہ چھوٹ جائے، اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے۔ وہ انسان نہیں تھے، ان کے پیروں میں درد نہیں ہوتا تھا، ان کے پیروں میں بھی درد ہوتا رہا ہوگا نا، لیکن وہ کیوں پڑھ لیتے تھے بھائی؟ ان کو وہ نماز کو اللہ سے قربت کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی قربت کی مٹھاس مل گئی تو انسان کو یاد ہی نہیں رہتا، ہاتھ درد، پیر درد، سب بھول جاتا ہے وہ۔ جب اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کی لذت ملتی ہے نا، ہر چیز بندہ بھول جاتا ہے، اس کو کچھ نہیں یاد رہتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے نماز میں، کیونکہ وہ نماز میں اللہ سے ملاقات والی فیلنگ لے رہا ہوتا ہے۔